اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 126 سے آگے اپنا سبق شروع کریں گے۔ 126 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرَّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ وَإِذْ قَالَ اور جب کہا، ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو اللہ کے حکم سے پاک اور صاف کر دیا، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود یعنی نمازیں ادا کرنے والوں کے اللہ کی ذات کے حکم سے انہیں، اور مقام ابراہیم کو اللہ کی ذات نے نماز پڑھنے کی جگہ بنا دی قیامت تک کے لیے۔ جب بھی طواف مکمل ہوتا ہے مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز نفل طواف کے ادا کیے جاتے ہیں۔ تو وہی بات آگے چل رہی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا مانگی، کیا دعا مانگی؟ رب جل، رب اے میرے رب، اجعل بنا دے، حاضہ یہ، بلدن شہر، آمنن امن کا شہر۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے اللہ کی ذات نے مکہ کو امن کا شہر بنا دیا۔ اس وقت سے لے کر قیامت تک یہ امن کا شہر ہے، اور وہاں پہ واقعی آپ کو امن ملے گا۔ جب دجال بھی آئے گا تو وہ بھی مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، وہ بھی مدینہ شریف میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ اتنی امن کی جگہ ہے۔ اور یہاں کے رہنے والے لوگ جو ایمان والے ہیں ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے روضہ مبارک سے نکلیں گے، جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو آپ میدان محشر کی طرف جب تشریف لائیں گے تو آپ کے دائیں ہاتھ میں اہل مکہ کے ایمان والے ہوں گے اور آپ کے بائیں ہاتھ میں مدینہ کے اہل ایمان والے ہوں گے۔ یہ ان کے لیے کتنا بڑے اعزاز کی بات ہے اس شہر کا ہونا۔ اس لیے ہر مسلمان خواہش کرتا ہے کہ یا اللہ تو نے پیدا تو مجھے جہاں بھی کر دیا ہے، تو نے اپنی مرضی سے کیا ہے، لیکن مجھے موت جو ہے وہ مکہ میں دے یا مدینہ میں دے۔ تو یہ وہ خواہش ہے کہ ایمان کے ساتھ جب وہاں موت ہوگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں آپ آگے آگے ہوں گے، آپ کی امامت میں دائیں ہاتھ میں مکہ والے ہوں گے، بائیں ہاتھ میں مدینہ والے اہل ایمان محشر میں جائیں گے۔ کیا شان ہوگی ان کی۔ تو اللہ کے نبی جو ہیں وہ یہ دعا کر رہے ہیں اللہ سے کہ اے اللہ اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، ورزق اور رزق دے، اہلہ اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات پھلوں کا، سبزیوں کا، جو بھی رزق کھانے والا ہے وہ ان کو وافر مقدار میں عطا کر۔ تو آج بھی آپ دیکھیں، آپ جاتے ہیں نومبر میں، وہاں پہ دیکھا ہے نومبر کے اینڈ میں تقریباً دسمبر کے قریب کہ وہاں پہ آم بھی نظر آتے ہیں جو ہمیں یہاں گرمیوں میں ملتے ہیں۔ کوئی موسم نہیں کسی پھل کا، ہر موسم کا پھل، ہر موسم کی سبزی اللہ کی ذات وہاں پہنچاتی ہے۔ اور دیکھیں وہاں پہ پیدا کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن دنیا کے کونے کونے سے چیزیں وہاں پہ پہنچتی ہیں۔ یہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں جو اللہ نے قبول کی ہوئی ہیں۔ اور ایک بات جو اللہ نے قبول نہیں کی، اگر ہم اسی قرآن میں انشاءاللہ پڑھیں گے تقریباً 20ویں پارے کے قریب، ایک دعا اللہ کی ذات نے ابراہیم علیہ السلام کی قبول نہیں کی۔ وہ ان کے جو والد یا چچا جو آزر تھے ان کی بخشش کی اللہ سے دعا مانگی تھی، اللہ نے اس کو قبول نہیں فرمایا۔ قیامت والے دن جب وہ آئیں گے اس برے حال میں، ابراہیم علیہ السلام ان کو دیکھیں گے، پھر اللہ سے دعا کریں گے اے اللہ تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے رسوا نہیں کروں گا قیامت والے دن، تو یا اللہ میرے والد کو بخش دے، میرے چچا کو بخش دے۔ واللہ عالم، کچھ علماء چچا کہتے ہیں، کچھ علماء ان کے والد کہتے ہیں، لیکن اس دن بھی اللہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ان کو جہنم میں ڈال دیں گے۔
اب کتنی بڑی بات ہے کہ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے پہ شیطان نے بہکاوا دے دیا اللہ کے غفور الرحیم ہونے پہ، ایک نبی جس کی اللہ ہر دعائیں مانگ رہا ہے، ہر دعائیں مان رہا ہے، اور وہ مانگ رہے ہیں اللہ دے رہا ہے، لیکن یہ دعا کیوں؟ انہوں نے شرک کیا اور اپنے وقت کے نبی ابراہیم علیہ السلام پہ ایمان نہیں لے کے آئے۔ دیکھیے یہ اتنی بڑی بات ہے اللہ کی نافرمانی، کہ یہ کوئی بھی کسی کو فائدہ نہیں دے گا اگر اس کے پاس اعمال نہیں ہوں گے اور ایمان نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے نبی دعا مانگ رہے ابراہیم علیہ السلام کہ یا اللہ اس مکہ شہر کو امن کا شہر بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو ہر طرح کے رزق جو کھانے پینے کی چیزیں وہ عطا فرما۔ اب اللہ کے نبی کہتے ہیں کن کو عطا فرما؟ من آمنا، جو ایمان لائے، منہم ان میں سے، کس چیز پہ ایمان لائے؟ باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت پر۔ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے قیامت تک کے لیے، اور یہاں کے رہنے والے وہ لوگ ان میں سے جو ایمان والے ہوں، ایمان ان کا کیا ہو کہ وہ اللہ پہ ایمان رہتے ہو، اللہ کو ایک مانتے ہوں، اور یوم آخرت پہ۔ یوم آخرت کی ایمان سے یہ ہے کہ انسان اعمال صالح کرنے والا ہو جاتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں ہر عمل کا جواب میں نے اللہ کو دینا ہے۔ اس پہ ایمان لانے ہو تو یا اللہ یہ امن، یہ رزق ان کو عطا کر۔ اب اللہ کی ذات دیکھیں کیا جواب دے رہی ہے، کتنا بڑا اس کے اندر حکمت اور سبق ہے ہمارے لیے۔ قالا، فرمایا رب کی ذات نے، من کفرا، جس نے کفر کیا، یعنی جس نے میری کتابوں کو نہیں مانا، میرے نبیوں کو نہیں مانا، لیکن وہ مکہ میں ہی اگر رہتا ہوا، تو جس نے بھی کفر کیا فَأُمَتِّعُهُ، تو پس میں اس کو ضرور فائدہ دوں گا، قلیلاً، بہت تھوڑا۔ اب قلیلاً سے مراد یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی غریب ہوگا، قلیلاً سے مراد یہ ہے کہ اس کا فائدہ صرف دنیا کے لیے۔ دنیا کی قلت کا اندازہ اس بات سے آپ کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے کہ اگر مجھے ایک طرف پوری دنیا کی دولت، جتنے دنیا میں نعمتیں خزانے اللہ کے وہ مل جائیں، اور دوسری طرف مجھے فجر کی 2 سنتیں پڑھنی ہوں، تو وہ مجھے دنیا ما فیہا، جو کچھ بھی اس کے اندر خزانے ہیں، وہ سارے کے سارے مجھے ان 2 رکعتوں سے کم تر لگتے ہیں، اور وہ 2 رکعتیں بڑی ہیں۔ آج ایمان والوں کے لیے بھی ایسے ہے کہ فجر کی 2 سنتیں فرض، تو اس سے بھی بہت بڑی چیز ہے، بہت آگے والی بات ہے۔ 2 سنتیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری دنیا کے خزانوں سے ہے، تو اس لیے دنیا جتنی بھی مل جائے وہ بہت کم ہے۔ اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ جو کفر کرے گا، مجھے نہیں مانے گا، میرا انکار کرے گا، میں اس کو بھی اس دنیا میں فائدہ دوں گا، ثم، پھر، اضطرہ، میں اس کو مجبور کر دوں گا، الی عذاب النار، آگ کے عذاب کی طرف۔ اور جب اس کو دنیا کا فائدہ تو ملے گا، لیکن آخرت میں اس کو کھینچ کے لے کے جاؤں گا عذاب کی طرف، الی عذاب النار، آگ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ اللہ کے نبی کی دعا مانگی گئی، انہوں نے صرف مسلمانوں کے لیے مانگی، لیکن دنیا چونکہ کفار کے لیے بھی ہے، اللہ کے نافرمانوں کے لیے بھی ہے۔ اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ میں ان کو یہ دنیا تو دوں گا، لیکن اس کے بعد پھر ان کو گھسیٹ کے لے کے جاؤں گا عذاب کے آگ کی طرف، بوجہ ان کی نافرمانی کے، جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ، جب بلند کر رہے تھے، عرفہ بلند کرنا، ابراہیم و ابراہیم علیہ السلام، القواعد، بنیادیں، من البیت، اللہ کے گھر کی، بیت اللہ کی، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام، جب اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے گھر کی بنیادیں بنا رہے تھے، بنیادیں بلند کر رہے تھے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ اس کی تعمیر کریں، جو مختلف اوقات میں، بارشوں میں، سیلابوں میں وہ سارا جو ہے وہ گر گیا تھا، تو اللہ نے اس کی بنیادیں ظاہر کر دی، اور اس بنیادوں کے اوپر انہوں نے دونوں جو اللہ کے نبی تھے انہوں نے اس کی تعمیر فرمائی۔ تو جب وہ تعمیر کر رہے تھے، ربنا تقبل منا، تو اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے رب یہ ہم سے قبول کر۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے حکم سے اللہ کے گھر کی تعمیر ہو رہی ہے، مسجد کی تعمیر کرنے کا اتنا بڑا ثواب ہے،
تو وہاں پہ بیت اللہ تعمیر ہو رہی ہے، اللہ کے 2 نبی جو ہیں وہ تعمیر کر رہے ہیں، ایک مستری ہے اور ایک مزدوری کا کام کر رہے ہیں، لیکن رب سے کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے قبول کر۔ یہ ہوتا ہے عاجزی کی انتہا، اور انسان کے اندر جتنا ایمان ہوتا ہے، جتنا زیادہ ایمان ہوتا ہے، اتنی عاجزی ہوتی ہے، اور جتنا دل ایمان سے خالی ہوتا ہے، اتنے ہی اپنے تکبر، بڑائیاں مختلف جو انسان کے اندر آتی ہیں، کبھی دولت کی بڑائی، کبھی اور کسی کی، کبھی اولاد کی، کبھی اور عہدے کی، ساری چیزیں آتی ہیں۔ تو جو عاجز لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے دل ایمان سے بھرے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں اللہ کے 2 نبی دعا مانگ رہے ہیں کہ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب یہ ہم سے قبول کر، جو ہم کوشش کر رہے ہیں، جو نیکی کر رہے ہیں۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک تیری ہی ذات خوب سننے والی اور سب کے سارے علم والی ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، اب اور دعا مانگ رہے ہیں اس کے بعد، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا، بنا ہمیں، مسلمین، فرما بردار، مسلمان۔ اللہ سے دعا کر رہے ہیں ہمیں مسلمان بنا۔ آج بھی اگر ہم ایمان والے ہیں تو ہمیں اس بات پہ فخر ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، بس اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو فرما بردار، رب کی ماننے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پہ چلنے والا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہمیں مسلمان بنا، اپنا فرما بردار بنا۔ حالانکہ وہ پہلے ہی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، لیکن دیکھ لیں پھر بھی اپنے رب سے مانگ رہے ہیں۔ لکا، اپنے لیے ہمیں فرما بردار اور مسلمان بنا۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور ہماری اولادوں میں سے بھی۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کا کام ہوتا ہے کہ جب وہ بھلائیاں ان کو اللہ کی ذات عطا کرتی ہے یا اللہ سے مانگتے ہیں، تو وہ اپنی اولادوں کے لیے بھی مانگتے ہیں، اپنے عزیز رشتہ داروں کے لیے بھی مانگتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے مانگتے ہیں، اپنے دوستوں کے لیے مانگتے ہیں، اور پوری امت مسلمہ جو ہے اس کی خیر اور بھلائیاں مانگتے ہیں۔ اور جتنا کوئی نزدیکی رشتہ دار ہوتا ہے اتنی اس کا حق زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی اللہ سے کوئی بھلائی مانگیں، اپنے سب کے لیے مانگیں، جتنے قریبی عزیز رشتہ دار ہیں، ماں باپ ہیں، ان کے لیے مانگیں، زندہ ہیں تب بھی ان کے مانگیں، اگر اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو پھر بھی ان کے لیے دعا مانگیں۔ اللہ نے ہمیں سکھائی ہے نا اس قرآن میں وہ دعا جو ہم والدین کے لیے مانگتے ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو یہ ان کے لیے بھی مانگیں۔ ہمیں مسلمان بنا اور ہماری اولادوں کو بھی، امتن، ایک امت، ایک جماعت، مسلمتن، ہماری اولادوں کو بھی یا اللہ مسلمان بنا، لکا، اپنے لیے، خالص کر لے ہمیں بھی، ہماری اولادوں کو بھی اپنے لیے، اور ہمیں مسلمان بنا۔ وَأَرِنَا، اور سکھلا ہمیں، مناسکنا، طریقے عبادت کے، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ قبول فرما۔ اللہ سے پوچھ رہے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں بتا ہم تیری عبادت کیسے کریں۔ تو یہ اللہ نے ہمیں بتایا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، اللہ کے نبی کے ذریعے سے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجود کیسے کرنا ہے، قیام کیسے کرنا ہے، ساری عبادت۔ تو یہ اللہ کے نبی جو ہیں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، وہ اپنے رب سے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ ہمیں بھی مسلمان رکھنا اور ہماری اولادوں کو بھی مسلمان رکھنا، اور اپنی ذات کے لیے ہمیں خالص رکھنا، اور ہمیں وہ عبادت کا طریقہ بتا جس سے تو راضی ہو جائے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ کو قبول فرما۔ دیکھیں نیکیوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے، دعائیں مانگ رہے ہیں، انسانیت کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، اولاد کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، اور ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عبادت کا طریقہ بتا یا اللہ، ہمیں تو نہیں پتہ۔ آج ہم کہتے ہیں ہمیں تو سب کچھ پتہ ہے، ہمیں تو ہر چیز، نماز بھی ہمیں سیکھے بغیر پتہ ہے، ہمیں باقی بھی ساری طریقے جو دنیا کے ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے، اور جو دین کے طریقے ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے، ہمیں تو کسی سے سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنی عبادت کا طریقہ بتا جس سے تو راضی ہو۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہمارے اوپر ہماری توبہ کو قبول فرما، ہماری طرف رجوع فرما۔ اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تیری ہی ذات ہے جو توبہ کو قبول فرمانے والی ہے اور رحم کرنے والی ہے۔ اللہ کی ذات اپنی رحمت سے انسانوں کی توبہ قبول فرماتی ہے، اور انسان اگر گناہ نہیں بھی ہے اللہ کی ذات سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی ہیں جن کی ساری باتیں مانی جا رہی ہیں، اس کے باوجود اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اور اللہ ان کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ جو بھی انسان اللہ سے معافی مانگتا ہے
اپنی غلطیوں پہ بھی اور بغیر غلطیوں پہ کہ انسان سے تو بہت ساری ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ناسمجھی میں ہو جاتی ہیں، انسان کو اس کا ادراک اور شعور ہی نہیں ہوتا، انسان سے ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے انسان کو ہر وقت یہ اللہ کے نبی سے ان آیات سے ہمیں حکمت یہ ملتی ہے، سبق ملتا ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کے حضور توبہ کرتے رہیں، نیکی کرنے کے بعد بھی اللہ سے توبہ کریں۔ لیکن نماز پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تھا؟ سب سے پہلے سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ سنت ہے نماز پڑھنے کے بعد، فرض پڑھنے کے بعد، کہ یا اللہ میں نے نماز پڑھی ہے لیکن اس درجے کی نہیں پڑھی جو تیری شان ہے، اس درجے کی نہیں پڑھی جیسے مجھے پڑھنی چاہیے، جس طریقے سے تو نے مجھے سکھلائی، جس طریقے سے بتائی، میں وہ حق نہیں ادا کر سکا، تو اس لیے یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، اور جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطیاں ہوگی اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔